بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ پوشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کسی مومن کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کسی مومن کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو حدیث جو ہوتی ہے نا، حدیث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعنی کہ عمل بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتی ہے، ان کا فرمان بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اس پہ جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت آج کل یعنی کہ ان رائٹنگ جو آیا ہے ہمارے سامنے جو ہوتا ہے نا، وہ حدیث کی شکل میں ہے۔ تو حدیث کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے عالم دین، یعنی کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو جیسے قرآن پاک کی کچھ آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر ہیں، وہ ان کی تلاوت ہوتی ہے، ان کا ترجمہ بھی ہے، لیکن انہی آیات کو دوسری آیت نے آ کر یعنی کہ اس کا عمل روک دیا۔ یہ نہیں کہ وہ قرآن پاک سے نکل گئی ہے، قرآن پاک کے اندر ہی ہے، لیکن ان کا عمل روک دیا گیا۔ کیوں؟ وقت کے ساتھ یعنی کہ وہ چیزیں بدل گئی۔ بالکل اسی طرح ہی حدیث کا بھی کیا ہے کہ حدیث آپ پڑھتے ہیں، اگر یا تو حدیث کا مطالعہ کریں، وسیع مطالعہ کریں، تو پھر تو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آج حدیث جو آئی ہے، آگے جا کے 2 4 10 دن کے بعد پھر کوئی حدیث آئے تو آپ خود ہی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ کیا ہوگا، وہ پہلی والی حدیث کا عمل روک دیا گیا۔ حدیث ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس کو کوئی یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نکال دی گئی، وہ ہے، لیکن اس کا عمل روک دیا گیا دوسری حدیث کی وجہ سے۔ ابھی دیکھو پردہ پوشی کیا ہے کہ اگر آپ کسی مومن کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں تو اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ سچ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو یہ حدیث پہ عمل ہو رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، خلیفہ بنے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، یہ جو پردہ پوشی کی حدیث ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے بولا کہ یہ حدیث جب اچھائی چھائی ہوئی ہو تو یہ حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے، جب برائی چھا جائے تو یہ حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان تک اچھائی چھائی ہوئی تھی، تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ مجبوراً یا نہ جانتے ہوتی تھی تو اس پہ پردہ ڈالا جاتا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا دور آیا تو وہ فتنوں کا دور تھا، یعنی کہ ہر جگہ، مدینہ ہر جگہ پہ فتنے ہی فتنے۔ کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی شہادت جو تھی وہ انہی فتنوں کی نظر ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بالکل خانہ جنگی، ہر جگہ فتنے فتنے فتنے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے مدینہ کے بجائے اپنا جو ہے نا دارالخلافہ وہ بصرہ یا کوفہ میں لے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا یہ کہنا کہ بھائی جب اچھائی
چھا جائے تو یہ حدیث پہ عمل ہوتا ہے، جب برائی چھا جائے تو نہیں۔ ابھی دیکھو، آج اگر آپ کسی کو چوری کرتے دیکھیں گے تو اس پہ پردہ ڈالیں گے کہ ان کو چوری کرنے دو؟ نہیں، آپ اس کو یعنی کہ روکیں گے یا آپ شور کریں گے۔ اگر کوئی زنا کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ پردہ کریں گے۔ اور کوئی برائی، یعنی کہ بہت برائیاں ہیں اس وقت، تو اگر آپ دیکھیں یہ برے کام ہو رہے ہیں تو آپ اس کو نظر انداز کریں یا اس پہ پردہ ڈالیں گے تو آپ مجرم ہو جائیں گے اس وقت۔ کیوں؟ ابھی آپ حدیث کی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، قرآن پاک میں چلے جائیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک امت وہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے گی، برائی سے روکے گی۔ اچھائی کی دعوت دے گی، برائی سے روکے گی۔ ابھی برائی سے کیسے روکے گی؟ اگر تو پردہ پوشی کرنی ہے تو پھر تو وہ پردہ ہی کریں گے نا، روکیں گے تو نہیں، پھر تو اس کے اوپر پردہ ہی ڈالیں گے۔ لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ روکنا ہے۔ تو وہی حدیث جو ہے دیکھیں قرآن پاک میں اس آیت نے یعنی کہ اس کو ابھی روک دیا۔ کیوں؟ اچھائی کا یعنی کہ دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ پھر آپ آ جائیں حدیث پہ، یعنی یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک حدیث ہے کہ جب برائی کو دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت، زبان سے روکو، نہیں طاقت، تو دل میں اس کو برا کرو، دل میں برا کہو۔ اور وہ جو دل میں آپ برا اس کو کہیں گے تو وہ ایمان کی سب سے کمزور شکل ہوگی۔ ابھی دیکھو کیا ہے، ادھر حدیث ہے کہ پردہ پو، ادھر کیا ہے کہ روکو ہاتھ سے۔ ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں زبان سے، تو اگر یہ دونوں ہی آپ نہیں کر سکتے تو پھر دل میں اس کو برا کر، یعنی کہ ابھی وہ پردہ پوشی کی حدیث جو ہے اس پہ عمل رک گیا۔ کیوں؟ حالات ایسے جا رہے ہیں۔ ابھی اب دیکھو نا، ہمارے پاکستان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے تو تباہی مچ جائے گی، معاشرہ تباہ ہو جائے گا بالکل۔ پھر بھی روکتے نہیں ہیں، یعنی کہ روکا جاتا ہے۔ ابھی دیکھو نا، یہ جو قانون بنتا ہے، قانون کس لیے ہے؟ برائی کو روکنے کے لیے نا، کنٹرول کرنے کے لیے، اور کس کے لیے؟ یعنی کہ ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، یہ وہ، تو یہ ان کو یعنی کہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یعنی کہ ان کے دیکھیں، ان کے پاس طاقت ہے، سپوز پولیس ہے تو وہ اپنا قانون استعمال کرے گی، فوج اپنا کرے گی، سیکورٹی ادارے اپنے کریں گے، یعنی کہ روکیں گے زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی۔ تو عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ تو یہ نہیں کر سکتا نا کہ وہ کسی کے مقابلے میں آئے، کیوں؟ معاشرہ ہی ایسا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس چیز کو برا کہے گا، دل میں برا کہے گا، نہیں یار یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ابھی کیا ہوا؟ یعنی کہ وہ پردہ پوشی کی حدیث صحیح حدیث ہے، وہ اپنی جگہ پہ، کوئی اس کا انکاری نہیں، لیکن حالات نے پلٹا کھایا تو اس کا عمل روک گیا۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر کوئی دور خلفائے راشدین جیسا آئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نا کہ قیامت سے پہلے ایک دور میرے جیسا آئے گا۔ وہ ہو سکتا ہے حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ، ان کے آنے سے یعنی کہ وہ دور آئے تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اچھائی چھا جائے گی، تو برائی یعنی نہیں ہوگی،
مجبوراً کسی سے غلطی ہوگی تو اس وقت پھر پردہ پوشی ہوگی. تو یہ میں نے آپ کو پردہ پوشی کی حدیث کے متعلق تھوڑا سا بتایا. تو حدیث کا بھی یہ ہے کہ مطالعہ چاہیے. آپ کو دین سیکھنا ہوگا. دیکھیں میں اس عمر میں بھی میں سمجھتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں دین کا سیکھا. یعنی میں کچھ بھی نہیں جانتا. میں ایک طالب علم ہوں، الب بے سمجھ لیں. لوگوں نے تو زندگیاں گوا دی ہیں ماشاءاللہ. بڑا کام کر رہی ہے. بڑے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، اگر آپ دیکھیں بڑا کام کر رہی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. بڑے بڑے عالم دین ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کی زندگی لمبی کرے. تو دین سیکھو. جب آپ دین سیکھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل دے گا. تو پھر آپ کسی سے خواہ مخواہ میں بحث میں نہیں پڑیں گے. اور باقی بحث پہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف اپنے حبیب کو کہا کہ جب جاہل سے، یعنی کہ جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پاگل ہے یہ نہیں، جو نہ جانتا ہو خواہ مخواہ میں، یعنی کہ آپ کے ساتھ بحث کرے دین کا، اس کا، کیونکہ آج تو ہر آدمی جو ہے نا وہ آپ کو یعنی کہ مفتی نظر آئے گا. اس کو کوئی کچھ نہیں پتہ، لیکن باتیں ایسے کرے گا جیسے میرے جتنا بڑا کوئی مفتی ہے ہی نہیں. تو وہ کیا ہے، جب یہ ایسا آدمی آپ کو ملے تو کوشش کریں اس کو سلام کریں اور علیحدہ ہو جائیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ جب ایسے آدمی سے آپ کا بحث ہو تو اس کو سلام کرو اور علیحدہ ہو جاؤ. تو بحث میں نہیں پڑھنا کسی کے ساتھ، کیونکہ بحث کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اللہ نہ کرے بحث میں آ کر کوئی دوسرا غلط لفظ استعمال کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو اس کا نقصان کیا ہو، وہ آپ پہ آئے گا کہ آپ کی وجہ سے آپ نے بحث کی. تو اس لیے بحث سے بچنا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین.